بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ جب ایک صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم کے مطابق قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ خاص ایک مقررہ وقت کے لیے ہے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس دنیا سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں پیدا کیے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو انسان آخری اس دنیا میں آئے گا، سب کے سب پہلے عالم ارواح میں پیدا کیے گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ اس کا مطلب اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے، لیکن صرف ارواح تھی، جسم نہیں تھا۔ اور یہی وہ مقام جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا گارا اور پانی بن ہی رہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اس عالم ارواح میں سائنس نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے بعد جو آغاز ہے وہ عالم خلق ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حرف کن نے ایک نور روشنی کی شکل اختیار کی۔ ویسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو پیدا کیا۔ اس نور مبارک سے اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف میرا اللہ تھا۔ اس سے پیدا کیے گئے ارواح انسانی، اس میں ایک روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نور سے سب انسان پیدا کیے گئے اور ان سے عہد لیا گیا تھا، اور اسی نور سے ملائک اینجلز بھی پیدا کیے گئے۔ اگر آپ لوگ اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ دا بگ بینگ تھیوری سے ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا۔ بگ بینگ کا مطلب ایک بڑا دھماکہ۔ اچھا، یہ بگ بینگ جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ 13.5 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک پوائنٹ کے اندر تھی۔ اگر مادے میں بہت زیادہ تباہی ہو تو کشش ثقل، گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کے بجائے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ سائنس کے مطابق یہی بگ بینگ کا نقطہ آغاز تھا کہ جب تمام مادے ایک دھماکے جیسے ایک صورتحال کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے اور خلا میں پھیل گئے۔ اس وقت اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے کائنات تیزی سے پھیلنے لگی، اور بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق مادے کے ذرات تھے بہت چھوٹے چھوٹے، بہت ہی چھوٹے تھے وہ، جنہیں فوٹانز کہیں گے، اور ان کی حرارت بہت زیادہ تھی، ٹریلینز ڈگری آف سینٹی گریڈ کہیں، اور وہ ایک دوسرے سے الگ چل رہے تھے۔ یہ تھی فرسٹ سٹیج آف کریشن آف دس مٹیریل ورلڈ۔ پھر یہ ذرات مل جل گئے اور اس سے گیلیکسیز وجود میں آئیں، اور گیلیکسی ایک دوسرے سے بھاگنے لگیں، اور یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ کائنات ابھی بڑھ رہی ہے اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تھی تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس، یا اس کو کہیں آپ تھیوری آف ایویلیویشن۔ 13.5 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ چاند تارے، اور نہ زمین تھی، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں اس وقت موجود ان بادلوں کی جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم میں مقدار بہت زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں، اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم ہو کر ایک شکل اختیار کر لی، جنہیں ہم سیارے کہتے ہیں۔ ان سیاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی، وہاں بھی یہی ہوا، اور جو ستارے چھوٹے تھے پھر کسی اپنے سے بڑے نزدیکی سیارے کے بہت زیادہ کشش ثقل کی وجہ سے اس سے سیارے سے گرد میں اور مقدار میں چکر لگانے لگے۔ ان سیاروں کی آپس میں جو کشش ثقل کی وجہ سے جھرمنڈ کی شکل اختیار کر لی، اس طرح کہکشاں گیلیکسیز وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔
इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके बहुत सारे सफेद नजर आते हैं। जमीन एक आग का स्यारा था जैसे सूरज है, फिर ये ठंडा हुआ और ठंडे होने की वजह से सिकुड़ा, जिसकी वजह से जमीन पर ऊंचाइयां और नीचाइयां पैदा हुई। इसमें जो बुखारात निकले उसने जाकर एटमॉस्फेयर की शक्ल अख्तियार कर ली। एटमॉस्फेयर में गैसेस के बाहमी इंटरेक्शन की वजह से पानी पैदा हुआ और लाखों बरस तक पानी बरसता रहा। इससे समंदर हुए और वो जो जमीन ठंडी हुई तो ऊपर वो जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ आया जिसे राख कहेंगे, फिर उससे और पानी से इस जमीन पर हयात का आगाज हुआ और इसी तरह जमीन का वजूद हुआ। ये तो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिस पर कुछ इख्तिलाफ भी हैं। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसे नजरिया इर्तिका भी कहते हैं, ये बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में लिखी थी। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जानदारों का वजूद में आना कुदरती चुनाव के अमल के जरिए है। अच्छा, ये जो बिग बैंग थ्योरी है उसे अगर हम हरफ कुन से मिलाएं तो वो कुन कैसा होगा जिससे अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद बख्शा है, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमारा अल्लाह ही जानता है। ये वो दौर है जिसमें आग से अल्लाह ताला ने तीसरी मखलूक पैदा की। पहले दो मखलूकें पैदा हुई नूर से, इंसानी अरवा और मलाइक। ये जो तीसरी मखलूक पैदा हुई ये जिन्नात हैं और ये आग से बनाए गए, जिसका कुरान पाक में भी बार बार जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की। कुछ रवायत में यूं मिलता है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मिट्टी यानी जमीन बनाई। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ताला ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाए जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे उसमें कील ठोक दी। इससे जमीन साकिन हो गई। पीर के दिन इसमें दरख्त उगाए, मंगल के दिन तकलीफें, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया, जुमेरात को जमीन में चौपाए बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन असर के आखिरी घड़ियों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले जमीन पर उसके आसाइश की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थीं। बहरहाल मेरा रब ही जानता है, मगर कुछ रवायत से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और वो जब फितना फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों की एक फौज लश्कर भेजा। उनमें खूब मारका आराई हुई और उसमें फरिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और वो समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जी दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।